الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں گی جو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تعظیم و توقیر اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی خدمت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ اور بزرگوں کی باتوں نے بھی ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرنے پر بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئیے ماں باپ کی فضیلت سننے سے پہلے حضور سرور کائنات فخر و موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد پر ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے تاکید کی انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری اور اہم ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ بہت بڑا اور خوب پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر کوئی ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہے۔ اگر ماں باپ تم سے راضی تو تمہارے لیے وہ جنت، اور تمہارے سے ماں باپ ناراض تو تمہارے لیے وہ دوزخ ہے۔ تو ذرا سوچو، ماں باپ کو راضی رکھنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے کہ اگر کسی سے اس کے ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، اور جس کے اس کے ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر کوئی میرے حکم کو مانتا ہے اور ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ میرے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ آج ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تن من دھن سے کوشش کرتے ہیں، کہیں دنیا والے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی ناراض ہو تو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، اگر بہن ناراض ہو تو غمگین ہو جاتے ہیں، اگر رشتہ دار ناراض ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ذرا سوچئے، ماں باپ رشتہ دار ناراض ہونے سے، بھائی کے ناراض ہونے سے، بہن کے ناراض ہونے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ناراض ہونے سے ہم بے خوف معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام کے چاہنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں
کہ ان کے محلہ والے تو راضی ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بھائی تو راضی ہوتا ہے لیکن ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار تو راضی ہوتے ہیں لیکن ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کی غضب سے ڈرو کہ کہیں ماں باپ کا ناراض ہونا ہمیں بربادی میں نہ ڈال دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خدا چاہے تو سارے گناہوں کی سزا ہمیں مرنے کے بعد دے گا، لیکن ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے اسے دنیا ہی میں سزا دے گا۔ عطا کر الہی تو ماں باپ کی الفت، صدقے میں نبی کے عطا کر یہ دولت۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یعنی میں اسلام کے لیے جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زاہمہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام کے لیے جنگ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ماں گھر میں موجود ہے اور اس حالت میں ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اولاد کی ضرورت ہو تو چاہیے ماں کی خدمت کرے، ماں کے قدموں کو چومے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ جس طرح اللہ کی راہ میں جان دے کر جنت مل سکتی ہے، اگر اسی طرح کوئی اپنی ماں کے لیے اپنا مال، وقت، جان خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک وقت ایسے گرم پتھروں پر کہ اگر اس پر گوشت ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا، اپنی ماں کو گردن پر بیٹھا کر 9 کلومیٹر تک چلا ہوں اور ایسا گرم راستہ آسانی سے پار کیا ہے، کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں جس قدر تیری ماں نے جھٹکے اٹھائے تھے، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، تو ذرا سوچئے، ماں کا مقام دیکھو کہ اولاد چاہیے ماں کی کتنی ہی خدمت کرے لیکن ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے، اگر ماں کا تھوڑا سا کام کر لیا یا ماں نے کچھ کہہ دیا تو زبان ہلانے میں دیر نہیں کرتے۔ افسوس، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کا حق ادا کرنے کے لیے سوچا کہ لاؤ، میں ایسے گرم پتھروں پر میں اپنی ماں کو گردن پر بیٹھا کر لے جاتا ہوں، میری ماں کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید یہ ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، ذرا سوچو اور ماں کا مقام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔